الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما نزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورہ آل عمران آیت نمبر 65 آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما نزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس چیز کو سمجھتے نہیں؟ ہاں انتم ہؤلاء، تم تو وہی لوگ ہو، حاججتم، جو کہ جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، جس بارے میں تم کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، بس کیوں جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے؟ یہ بہت زیادہ موقع وقوفی ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے۔ یہود اور عیسائی آپس میں اس بات پہ جھگڑا کیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ جیسے ہمارے ہاں آپس میں مناظرے ہوتے ہیں، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز افضل ہے اور یہ چیز غیر افضل ہے، ایسے ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان آپس میں مناظرے ہوتے تھے۔ اس کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا علم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تھا، بس اپنے مفروضات کے اوپر یہ مناظرہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ جو جن کے نبی کی کتاب آئی، اپنے نبی کی کتاب کو ماننے والے، بشرطے کہ وہ کتاب صحیح ہو تو اس کتاب کے ماننے والے کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ آج کل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی صحیح اہل کتاب تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور جو اہل کتاب ایسے تھے جو اپنی کتاب کے اوپر بھی صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھ رہے تھے، ان کو اہل کتاب نہیں کہنا چاہیے، لیکن چونکہ وہ اپنے حلقے میں اہل کتاب مانے جاتے تھے اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا۔ یہ نہیں کہ وہ واقعتاً صحیح اہل کتاب تھے۔ موجودہ زمانے میں ہمارے لوگ یہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ یہودی ہے، اس سے نکاح جائز ہے کیونکہ یہ اہل کتاب ہے، یہ عیسائی ہے، اس سے نکاح جائز ہے کیونکہ یہ اہل کتاب ہے۔ یہ آج کل اہل کتاب نہیں رہے، تقریباً مرتد ہو چکے ہیں۔ بہت ایسی شرائط ہیں، لہذا ایسے جلدی میں اور اپنے عشق کے جوش میں اور پیسے کے جوش میں آ کے ایسے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وما نزلت التوراۃ، مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے بعد یہودیت شروع ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے 1000 برس کے بعد آئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 برس کے بعد آئے ہیں۔ تو ایک کتاب 1000 برس کے بعد نازل ہو رہی ہے، دوسری کتاب 2000 برس کے بعد نازل ہو رہی ہے، تو اس قدر قرآن اس قدر پہلے آئے ہیں، تو اسی کو آپ یہودی اور نصرانی کو لوگوں کی بے وقوفی ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، کسی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو۔
کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، حضرت ابراہیم نصرانی تھے، تو یہ تو بے وقوفانہ قسم کی بات ہے کہ نصارہ تو شروع ہوئی حضرت ابراہیم کے 2000 برس کے بعد ہیں، یہود تو ابتدائی حضرت ابراہیم کے 1000 برس کے بعد ہیں۔ اس کا آگے جواب دیا ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ اگلی آیت ہے ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ تم وہی لوگ ہو کہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ، تو ایسی چیز کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ یعنی کہ عیسائیوں اور نصرانیوں کو اور یہودیوں کو اس بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلائل ہوتے تھے، اصل مفروضات کی بنا پر ایسے معاملات کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم لوگ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، اور بغیر تولے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی وجہ کے، اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس کے بارے میں رائے دے دیتے ہیں۔ اب دوسرا آدمی سن رہا ہے، وہ اس کے اندر مزید نمک اور پالش کر کے، اور وہ آگے سنائے گا، وہ آگے سنائے گا، وہ آگے سنائے گا، کرتے کرتے ایک اس بیچارے کا ایسا امیج معاشرے میں تیار ہو جائے گا جو اس کی ذات سے کروڑوں میل دور ہوگا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت برا عنصر ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کر دیتے ہیں۔ ہمارے صحافی صرف پیسے کمانے کے لیے روزانہ ایک کالم جو لکھنا ہے، ہفتے میں ایک کالم لکھنا ہے، چنانچہ ایک اوپر سے جو تحقیق آئی خبروں سے چیک کر کے، اخباروں سے چیک کر کے، اپنی طرف سے اور کہانیاں بنا کے جو کالم لکھ دیا، اب پڑھنے والا تو اس صحافی کا دیوانہ ہے کہ یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور اس نے بغیر تحقیق کی ایسی بات کر دی، بغیر علم کے محض اپنے اندازوں کی بنا پر ایسی بات کر دی کہ سامنے والے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ چنانچہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایسے لڑائی کر رہی ہوتی ہیں اور وہ حکمران آپس میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی بغیر تحقیق کے محض اپنی رائے کو اس قدر زیادہ ٹھونستا ہے کہ یہ میری رائے اور یہی صحیح ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی اس کے بارے میں ایسے ٹھوس دلائل ہوتے ہیں، نہ کوئی ایسی تحقیق ہوتی ہے کہ جس کا اس سے صحیح طریقے سے تعلق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ بنو مصطلق، یہ قبیلہ ہے جہاں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، تو ان کے جو قبیلے کے سردار تھے عبید اللہ بن زرار، یہ وہاں کے سردار تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں تاریخ کو آپ اپنا قاصد بھیج دیجئے گا تاکہ ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کے دے دیں۔ چنانچہ عبید اللہ بن زرار نے سب سے زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے، جو صدقات کے پیسے تھے، وہ اکٹھے کیے، اور جو تاریخ طے ہوئی اس تاریخ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عقبہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ فلاں قبیلہ بنو مصطلق ہے، وہاں جا کے تم زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کرو۔ اب یہ جو صحابی ہیں حضرت عقبہ بن ولید، یہ ایسے صحابی ہیں جن کی زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو مصطلق سے لڑائی تھی، یہاں پر دشمنی تھی۔ راستے میں سوچا کہ بھئی میں وہاں پر جاؤں گا تو میرے دشمن تو سر اٹھائیں گے اور مجھے قتل نہ کر دیں، تو یہ ان کے دل میں ڈر تھا۔ اب یہ قبیلے کے پاس پہنچے تو قبیلے کے لوگ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے استقبال کے لیے بڑی صف بندی کی کہ آپ تشریف لائیں گے، ہم فلاں طریقے سے آپ کا استقبال کریں گے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کسی نے کہہ دیا کہ بھئی تمہارے استقبال کے لیے نہیں کھڑے، یہ تمہیں قتل کرنے کے لیے جمع ہوں گے، ذرا خیال کرنا۔ پہلے ان کے دل میں ڈر تھا، تو کسی نے کہہ دیا، انہوں نے دور سے دیکھا کہ وہ لوگ کھڑے ہیں، وہیں سے واپس چلے گئے۔ اب یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں تو وہاں پر گیا لیکن وہ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، میں واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو ان سے پیسے وصول کرو، اگر وہ جھگڑا کرے تو آگے پھر مجھے بتاؤ، ہم لشکر کشی کریں گے ان کے اوپر۔
چنانچہ حضرت خالد بن ولید یہاں سے نکلے اور عبید اللہ بن زرار وہاں سے نکلے کہ تاریخ گزر گئی، قاصد نہیں آیا، کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی ہو. تو یہ راستے کے اندر حضرت خالد بن ولید سے سامنا ہوا. بھی آپ ہمارے سے جنگ کرنے کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی بھئی ہم تو جنگ کرنے اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے جو قاصد ہے اس کے اوپر قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس تو آپ کا قاصد آیا ہی نہیں. پھر کیا معاملہ ہوا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ ہم تو استقبال کے لیے کھڑے رہے اور وہ سمجھے کہ جو ہے مجھے قتل کرنے کے لیے کھڑے رہے ہیں. پھر اس کے اوپر آیات بھی نازل ہیں کہ بغیر کسی تحقیق کے محض اپنی بدگمانی کی وجہ سے آدمی کو کسی دوسرے کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. محلے اور گلی میں اکٹھے ہو کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں فلاں آدمی جی ایسا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنے لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے لحاظ سے بات سن رہا ہوتا ہے. بارہا ہمارے پاس ایسے واقع آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے. ایک آدمی نے چیز یہاں رکھی اور ملی دوسری جگہ پر. اپنے خیال میں اس نے چیز یہاں رکھی تھی لیکن چیز وہ وہاں پر رکھ رہا تھا. انسان کے ساتھ ایک مادہ لگا ہوا ہے غلط فہمی کا. انسان اچھا خاصا سمجھدار ہوتا ہے لیکن وہ غلط فہمی کی بنا پر مار کھا جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے. لہذا تحقیق کر کے جو بھی بات ہو وہ کہنی چاہیے. محض ایسے ہی اپنے اندازوں سے بغیر پوچھے کسی بات کو آگے بڑھا دینا، محض اپنی رائے کے ذریعے سے کسی بات کو آگے بڑھا دینا بغیر تحقیق کے یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، معاشرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. شریعت کے بھی خلاف ایسی چیزیں. بطور مثال وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بلخ سے 2 طالب علم آئے. وہ مسجد کے اندر حوض تھا تو آپس میں بات چیت کرنے لگے. یہ جو حوض ہے یہ بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے؟ یہ بات کرنا منع نہیں ہے لیکن ویسے سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں. ایک طالب علم نے کہا یہ حوض بڑا ہے، اس نے کہا نہیں بلخ کا حوض بڑا ہے. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرو تم لوگ بلخ سے دلی آئے ہو، ایسا کرو کہ تم پہلے اس حوض کو ناپو اور پھر جا کے بلخ اس حوض کو ناپو. جو بڑا ہوگا اس کے بارے میں تم آپس میں فیصلہ کر لینا. حضرت اگر پتہ چل بھی گیا کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ پہلی بات سمجھ لو کہ تم لوگ بغیر تحقیق کے بات کرنے کے عادی ہو کہ جب تمہیں تحقیق نہیں تھی تو پھر دعویٰ کیوں کیا کہ یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے؟ بغیر تحقیق کے تم نے بات کیوں کی؟ ہاں تم نے اس کا سائز ناپا ہوتا پھر اس کو ناپتے چلو فیصلہ کر لیتے. دوسرا یہ کہ تم تحقیق کر بھی لو اور پھر پتہ چل جائے کہ یہ حوض بڑا ہے یا وہ حوض بڑا ہے تو بتاؤ دنیا میں کیا فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو ایسی بات نہ کی جائے، ایسا کسی بارے میں فیصلہ وہ نہ کیا جائے. اس آیت میں یہی چیز بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے